کو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ اب مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، مخالف ہیں، وہ مومنوں کو، مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے۔ جو غلام ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کو گھسیٹتے ہیں، ان کے سینے پر چٹان رکھ دیتے ہیں، ان کو دھوپ کے اندر سزا دیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا بھی وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے مدینہ ہجرت کر جاتا ہوں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس پروردگار نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو آپ کے اس ٹھکانے کی طرف واپس لوٹائے گا۔ اب ظاہری عقل سے سوچیں، عقل کہتی ہے اس شہر میں رہ تو سکتا نہیں، میرا اپنا گھر ہے، لوگ رہنے نہیں دیتے، مجھے شہر سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں واپس لوٹاؤں گا، یہ کیسے پاسبل ہو؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، مگر اللہ کا قرآن تھا، نبی علیہ السلام جانتے تھے اللہ مجھے یقیناً واپس لوٹائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور 8 سال کی قلیل مدت میں، تھوڑی سی مدت میں ایسا وقت حالات بدلے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حضرت نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے فتح مکہ کے سفر پہ پھر واپس مکہ مکرمہ آئے، اور اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا، اور نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے، آپ کی پیشانی جھکی ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے گویا سجدہ کر رہے تھے اور زبان سے فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ، اس ایک اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وہدم الاحزاب وحدہ، اور سارے قبیلوں کو ایک اللہ نے شکست عطا فرمائی، اور مجھ کمزور بندے کو اللہ نے فاتح بنا کر اس مکہ میں آج واپس لوٹا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ سچا ہوتا ہے، جو قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا ہمیں اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم مشاہدے کے اوپر جائیں گے تو مشاہدہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کا ہونا، مضبوط ایمان کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سورہ کہف کے قصوں میں سے پہلا قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے بتائیے ذرا؟ کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، اگر ہم گناہوں کے راستے کے اختیار کریں گے، ظاہر میں کامیابی نظر بھی آئے گی تو بھی ناکامی ہوگی، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے اکابر اس یقین کو سیکھا کرتے تھے اور اس یقین کو جو ہے مضبوط کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر لانو کے زمانے میں امیر لشکر تھے، یعنی کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، خالد بن ولید لانو، اور اللہ کی شان وہ جہاں جاتے تھے، جس محاذ پہ جاتے تھے ان کو کامیابی ہوتی تھی، جس محاذ پہ جاتے تھے کامیابی ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر لانو نے ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں یہ لکھا کہ خالد بن ولید، ایک بندے کو میں یہ خط دے کے بھیج رہا ہوں، جب یہ خط آپ کے ہاتھ میں پہنچے تو آپ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیے گئے، آپ کو میں نے اس عہدے سے ہٹا دیا، اور جس بندے کو میں نے بھیجا ہے اس بندے کو میں نے کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ اب خالد بن ولید لانو فتوحات کرنے والے ایسے عظیم صحابی حیران ہیں۔ ایک بندہ آیا، جی امیر المومنین کا یہ پیغام ہے، انہوں نے یہ لیٹر دیا ہے اور اس پہ آفس آرڈر تھا کہ آپ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے، اور آنے والا جو بندہ ہے یہ کمانڈر ان چیف ہوگا، اور آپ کے لیے 2 آپشنز ہیں، اگر آپ ایک عام سپاہی بن کے لڑنا چاہتے ہیں آپ وہاں لڑیں، وہاں رہیں اور وہیں پہ لڑیں، اور اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس مدینہ منورہ میں آپ واپس آ جائیں، کیونکہ آپ کمانڈر ان چیف معزول ہو رہے ہیں، میرے پاس آ کے زندگی گزاریں۔ خالد بن ولید کو وہ لیٹر ملا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، آنے والا بندہ کمانڈر ان چیف یہ ہے، انہوں نے اپنے پورے اختیارات اس کو دے دیے اور اس کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ میں ایک عام سپاہی بن کر یہیں رہوں گا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا۔ یہ اسلامی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کسی نے خالد بن ولید سے پوچھا، آپ پوری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، بغیر کسی غلطی کے امیر المومنین نے آپ کو معزول کر دیا اور آپ نے ایک عام سپاہی بن کر لڑنے کو ترجیح دی، آپ واپس مدینہ کیوں نہیں چلے گئے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں کمانڈر ان چیف بن کے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں عام سپاہی بن کر لڑا تب بھی اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، میرے مقصد میں فرق نہیں آیا، اس لیے میں واپس مدینہ نہیں آیا، میں نے سپاہی بن کے لڑنے کو پسند کیا۔ کسی نے حضرت عمر لانو سے پوچھا، امیر المومنین آپ نے فوج کو اتنے بڑے کمانڈر ان چیف سے محروم کر دیا تو آپ نے امت کا فائدہ نہیں کیا؟ تو عمر لانو نے جواب دیا کہ میں نے امت کا فائدہ کیا ہے، امت کا نقصان نہیں کیا۔ حضرت کیسے؟ اتنا کیپیبل کمانڈر ان چیف تھا، جہاں جاتا تھا فتح ہوتی تھی، ان میں تدبر تھا، بہادری تھی، بڑے حوصلے والے تھے، وقت کے مناسب بڑے اچھے ڈیسیژن لیتے تھے، آپ نے ان کو کیوں معزول کر دیا؟ عمر لانو نے جواب دیا اصل وجہ یہ تھی عمر کہ خالد بن ولید جہاں جاتے تھے اللہ ان کو فتح عطا فرماتے تھے،
اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی خالد جہاں قدم اٹھائے گا ہمیشہ فتح پائے گا. تو اللہ سے نظر ہٹ کے لوگوں کی خالد میں ولید پر نظر جا رہی تھی. میرے دل میں ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے, اللہ سے نظر ہٹ کے بندے پہ چلی جائے. میں نے امت کو ایک کمانڈر ان چیف سے تو محروم کر دیا, میں نے امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا. اب جو نیا کمانڈر ان چیف بنے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, وہ بھی جہاں جائے گا اللہ فتح عطا فرمائیں گے, اور لوگوں کی نظر لوگوں پر نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی نظر اللہ کی ذات پر ہوگی. تو صحابہ کرام بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ہماری نظر کس پہ رہنی چاہیے, اللہ کی ذات پہ رہنی چاہیے. اس لیے مدارس میں علماء یقین بناتے ہیں, خانقاہوں میں مشائخ یقین بناتے ہیں, اور اس یقین کی وجہ سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. مدارس میں کیسے یقین بنتا ہے؟ ہمارے اکابر کا ایک مدرسہ تھا, اکابر علماء دیوبند کا. دیوبند ایک چھوٹی سی بستی ہے انڈیا میں, وہاں ایک مدرسہ تھا, اس کو بنایا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا آج ہم مدرسے بناتے ہیں نا تو ہماری حالت یہ ہے, ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ مدرسے چلنے کے لیے کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو جائے تاکہ یہ جو ہر وقت کی ٹینشن ہے نا یہ ختم ہو جائے, اور ہم تنخواہیں دے سکیں بچوں کے لیے, ہم جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر سکیں, یہ ہر وقت کی ذہنی جو ٹینشن ہے اس سے نجات دے دے. اے اللہ مدرسے کے لیے کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بنا دے. پھر ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, اور اپنے مدرسوں کو ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلاتے ہیں, یا بعض جگہوں پہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور مدرسوں کو چلاتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے مدرسہ بنایا, انہوں نے مدرسے کے اصول بنائے 8. کتنے اصول بنائے؟ 8 اصول بنائے. اس کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں, فارسی میں 8 کو ہشت کہتے ہیں. تو اصول ہشتگانہ بنائے کہ ان اصولوں کے مطابق مدرسہ چلے گا. ان اصول ہشتگانہ میں ایک اصول انہوں نے یہ بنایا کہ اگر کوئی دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ دے گا تو ہم اس ذریعے کو کبھی قبول نہیں کریں گے. لوگ ہوتے ہیں نا, میں جی 1 مربع زمین وقف کرتا ہوں مدرسے کے لیے, میں فلاں پلازا وقف کرتا ہوں, اس کا کرایہ مدرسے کے جو ہے نا خرچے اخراجات میں کام آئے گا, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. تو انہوں نے اصول بنایا کہ اگر کوئی بندہ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ مدرسے کے لیے وقف کرے گا اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے یہ اصول کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے اگر ہم اس ذریعے کو قبول کر لیں گے ہماری نگاہیں اس ذریعے پر چلی جائیں گی, اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو, ہماری توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے تاکہ اللہ ہماری ضرورتوں کو خود پورا کرتا رہے. تو دیکھو ہمارے اکابر کا یقین اللہ کی ذات پہ کیسا تھا, اور خانقاہوں میں بھی یہی یقین سکھایا جاتا تھا. مردوں کے یقین تو خیر بڑے مضبوط ہوتے ہیں, عورتیں اس معاملے میں ذرا کمزور ہوتی ہیں, جلدی گھبرا جاتی ہیں. میں آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناتا ہوں, اس کا نام تھا رابعہ بصری. کیا نام تھا؟ بصرہ کی رہنے والی تھی, اللہ کی ایک نیک بندی تھی. اس نے اپنے مشائخ سے ایمان سیکھا تھا, یقین سیکھا تھا. چنانچہ پھر وہ بڑی عمر جب ہو گئی تو خود بڑی نیک عورت تھی, اور اس کے پاس لوگ دعائیں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن ان کے ہاں کوئی 8-10 علماء دعا کروانے کے لیے آئے, اور رات کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا ذرا جا کے دیکھو دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے. اس نے کہا جی کوئی بندہ کھانا لایا ہے. رابعہ نے کہا کہ اچھا گنو کتنی روٹیاں ہیں. اس نے جا کے گنی, کہنے لگی 9 روٹیاں ہیں. رابعہ بصریہ نے کہا یہ میری نہیں ہے, اس بندے کو کھانا کسی اور کو جا کے دے دے, یہ میرے لیے نہیں ہے. وہ بندہ واپس چلا گیا. اب گھر میں کچھ تھا بھی نہیں کہ پکا کے مہمانوں کو کھلائیں, تو خادمہ پریشان تھی کہ مہمان ہیں تو ان کو کھانا بھی تو کھلانا ہے, اور اس کھانا لانے والے کو رابعہ بصری نے واپس بھیج دیا. پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ ایک بندہ آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. خادمہ کو بھیجا جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی کوئی بندہ کھانا تحفے میں لے کے آیا ہے. اس نے کہا کہ اچھا روٹیاں گنو کتنی ہیں. کہنے لگی 9 روٹیاں ہیں. اس نے کہا کہ یہ کھانا میرا نہیں ہے, اس کو واپس چلا جائے. اب خادمہ بڑی پریشان کہ بھائی عشاء کا وقت ہو گیا, کھانا کھلانا ہے مہمانوں کو, کھانا ہم قبول کر لیتے, مہمانوں کو کھلا دیتے, بات مکمل ہو جاتی. لیکن رابعہ بھی عجیب ہے, کہتی ہے کہ واپس کر دو, یہ میرا کھانا نہیں ہے. اس نے خیر اس کھانے والے کو بھی نہ کر دی. اب اور دیر ہو گئی, اب مہمانوں کے سونے کا وقت قریب تھا, تو مہمانوں کو کھانا کھلانا چاہیے تھا. کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. رابعہ نے خادمہ کو بھیجا جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی کھانا لے کے ایک بندہ آیا ہے. کہنے لگی روٹیاں گنو کتنی ہیں. کہنے لگی 9 روٹیاں ہیں. رابعہ نے کہا یہ میرا کھانا نہیں ہے, کسی اور کہ اس کو چلا جائے یہاں سے واپس. خادمہ نے ہاتھ جوڑے کہ رابعہ آپ کھانا بار بار واپس بھیج رہی ہیں, مہمان گھر میں بیٹھے ہیں, ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے, اب تو سونے کا وقت ہونے کو ہے. رابعہ نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے یہ میرا کھانا نہیں ہے, یہ کسی اور کا کھانا ہے. تو خادمہ نے پوچھا آپ کیسے فیصلہ کر رہی ہیں, یہ کسی اور کا کھانا ہے. رابعہ نے جواب دیا صبح میرے پاس گھر میں 1 روٹی موجود تھی, ایک سائل آیا تھا, اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا, میں نے وہ پوری روٹی اٹھا کے اس سائل کو عطا فرما دی تھی. اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو بندہ میرے راستے میں 1 خرچ کرے گا میں 10 اس بندے کو واپس لوٹاؤں گا. میں نے 1 روٹی دی تھی, اب میرے پاس 10 روٹیاں آنی چاہیے, 9 کیوں ہیں, یہ کسی اور کی ہیں, میری نہیں ہے. جب رابعہ نے یہ کہا اس نے پاؤں پکڑ لیے. خادمہ کہنے لگی روٹیاں 10 ہی تھیں, 1 روٹی میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی اور آپ کو 9 روٹیاں بتائی تھیں, ورنہ یہ 10 روٹیاں ہی لے کے آیا ہے. رابعہ نے کہا اگر 10 روٹیاں ہیں قبول کر لو, یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے.
دیکھو عورت زیادہ ہے مگر اس کو اللہ کے وعدے پہ کتنا پکا یقین ہے. ہمیں بھی اگر اللہ کے وعدوں پہ یہ پکا یقین ہو جائے, ہماری زندگی کامیاب ہو جائے, پریشانیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزتوں کی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے. لہٰذا ہم نے اس اعتکاف میں سورہ کہف کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے. ہم نے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے, ہم نے زندگی کس کے حکم کے مطابق گزارنی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. ہم نے اگر کبھی بھروسہ کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ سے بہتر بھروسہ ہم کہیں نہیں کر سکتے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اگر بندہ پریشان ہوتا ہے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا, اگر ملتا ہے تو اللہ کے در پہ ملتا ہے. پریشانی کے عالم میں آپ لوگوں کے گھروں میں مت جائیں, لوگوں کے دفتروں میں مت جائیں, ان سے جا کے فریاد اور ریکویسٹ مت کریں. جب پریشانی ہو, بیماری ہو, مصیبت ہو, مصلے پہ وضو کر کے آ جائیں. یہ اللہ کا در ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے دامن اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگے, اللہ پریشانی بھی ختم کر دیں گے, مصیبت سے بھی محفوظ فرما دیں گے, اللہ مدد بھی فرما دیں گے, قرضوں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے, اللہ ذلت کے نقشوں میں عزت نکال دیں گے, ناکامی کے نقشوں میں سے بندے کے لیے کامیابی عطا فرما دیں گے. ہمارا یقین جتنا اللہ پہ پختہ ہوگا اتنی ہماری زندگی کامیاب ہوگی. ہم نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق سیکھا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے دلوں میں مضبوط ایمان کو پیدا کریں گے اور اسی کے اوپر ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے. آپ دیکھیے ہماری فوج کے جو مختلف اصول ہیں ان میں یقین کامل یہ بھی ایک مستقل اصول ہے ان کا لکھا ہوا. آپس میں اتحاد بھی ہو اور یقین کامل بھی ہو, کیونکہ اس سے اللہ کی مدد اترتی ہے. یہ یقین کامل ہمارے اوپر آ گیا, اللہ ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں عطا فرمائیں گے, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں گے, اور اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں گے. دعا ہے اللہ ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے, اس کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے, اور اس کو اللہ تعالیٰ دین کا قلعہ بنائے, اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, پھر دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.